الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آج کے درس قرآن حکیم میں سورہ بقرہ شریف کی آیا مبارکہ 156 سے 58 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے ان آیات مبارکہ سے متعلق چند تفسیری فوائد پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جس کو عموماً ترجمہ کہا جاتا ہے اور ہم احتیاطاً اس کو خلاصہ مفہوم کہتے ہیں. ان آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم یہ ہے: دین کے معاملہ میں زبردستی نہیں ہے، اور حقیقت میں ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. بس جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، بس اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. اللہ
سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے، ان لوگوں کے کام بنانے والا ہے جو ایمان لائے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے ساتھی اور ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنیوں سے اندھیرے کی طرف نکال کے لے جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا؟ ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بادشاہی دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ شخص کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے مغرب کی جانب لے آتا ہے، تم اس کو مغرب کی جانب لے آؤ، مغرب کی جانب سے لے آؤ۔ بس وہ شخص حیران ہو گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ظلم کرنے والی قوم کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ آیت الکرسی سے اگلی آیات مبارکہ جن میں یہ واضح ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ تلوار کے زور پر کسی کو دین میں داخل کریں، اسلحے کے زور پر جبر کر کے کسی کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کریں۔ اس جبر کی ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دین کے معاملے میں اسلام کے اندر کسی کو داخل کرنے کے لیے جبر نہیں کیا۔ جو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے تو پھر جہاد کا حکم ہے، وہ جہاد بھی کرے گا، اپنی جان کو سختی میں ڈالے گا، وہ روزے رکھے گا، زکوٰۃ دے گا۔ یہ دین کے اندر آ جانے کے بعد کی پابندیاں ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ کا مفہوم جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مقدس دہلوی نے متعدد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ برائے دین جبر نہیں ہے، دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زبردستی ایک عیسائی عورت پر اسلام پیش کیا، تلوار کے زور پر اس سے کلمہ پڑھانا چاہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلومات کی، اس عورت نے کہا کہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ عیسائی مذہب پر گزرا ہے، اور آخری عمر کے اندر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنا دین چھوڑ دوں۔
تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس عورت کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، لا اکراہ فی الدین، دین کسی کو زبردستی تلوار کے زور پر کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہمارے احکام القرآن یہ ایک علوم قرآن کا ایک خاص حصہ ہے جس کو احکام القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ وہ آیات ہیں جن میں پہلی امتوں کے واقعات بیان ہوئے، قصص بیان ہوئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات کا ذکر ہے، رسولوں کی، نبیوں کی رسالتوں نبوتوں کا ذکر ہے، ایمان والوں کے ساتھ وعدوں کا ذکر ہے، اور وہ آیات جن میں احکام ہیں، کوئی حکم ہے، چاہے وہ نماز کا ہے، روزے کا ہے، شراب کی سزا ہے، بدکاری کی سزا ہے، نکاح کے معاملے ہیں، طلاق کے معاملے ہیں، عدت کے معاملے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے احکام۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو قرآن مجید میں 500 آیات احکام کی ہیں، 6000 کے قریب آیات ہیں جن میں سے 500 آیات احکام کی ہیں، اور ان آیات کے تحت پھر مفسرین نے، علماء نے، فقہاء نے ان سے مسائل لکھے ہیں، ان آیات کے تحت پھر تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، یہ فقہی احکام ہیں۔ جو سب سے بڑا اور پہلا کام احکام القرآن پر ہوا وہ حضرت امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے کیا۔ یہ فقہی اعتبار سے مذہب حنفی سے ان کا تعلق تھا، اور بہت زبردست کتاب، آپ کی 3 جلدوں میں احکام القرآن، 5 جلدوں میں اس کا اردو ترجمہ بھی اسلامی یونیورسٹی میں جو شریعہ اینڈ لا کا جو شعبہ ہے انہوں نے کیا ہے اردو میں۔ اس کے علاوہ امام الکیہراسی شافعی ہیں، ان کی احکام القرآن ہے، اور ابو بکر اندلسی ان کی احکام القرآن ہے، 2، ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی کتاب ہے۔ اور فقہائے اناف میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ کی احکام القرآن ہے۔ یہ جو پہلی کتابیں احکام القرآن پر لکھی گئی، اور یہ ایک بہت دلچسپ مضمون ہے۔ قرآن مجید کے احکام، آیات سے احکام، جب آیات بیان ہوتی ہیں پھر اس میں احادیث مبارکہ، اس کے بعد پھر احکام بیان ہوتے ہیں۔ تو امام جساس کی احکام القرآن میں وہ اس مقام پہ نقل کرتے ہیں کہ وسیق نامی ایک رومی غلام تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں تھا، اور ایک مدت دراز تک حضرت عمر فاروق کی وہ غلامی میں رہا، اور آخری عمر تک اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو ایک دن جناب عمر فاروق نے اس سے بلایا اور فرمایا کہ تو بڑا قابل آدمی ہے اور حساب کتاب میں تو ماہر ہے، اگر اسلام میں جبر روا ہوتا اور اسلام میں زبردستی کی گنجائش ہوتی تو میں تجھے زبردستی کلمہ پڑھاتا، مگر میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ اسلام کسی کو تلوار کے زور پر کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیتا کہ دوسرے کی گردن پہ چھری رکھ کر، تلوار رکھ کر آپ اسے کہیں کہ کلمہ پڑھو۔ اور اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہاری قابلیت کو دیکھ کر میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی اچھے عہدے پر تمہیں فائز کروں گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا جاؤ، آج سے میں تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں، جہاں چاہو تم جا سکتے ہو، اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزارو۔
تو اس طرح کے متعدد واقعات ہیں، صحابہ اکرام کے ہیں، تابعین کے ہیں۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے دور میں بعض حکمرانوں نے سختی کی کوشش کی، تو اس وقت کے جو شیخ الاسلام تھے انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کا رد کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ غیر مسلم کی گردن پہ اسلحہ رکھ کر اس کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کریں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا ہدایت اور گمراہی ان دونوں کو واضح کر دیا گیا۔ ومن یکفر بالطاغوت، اور جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پر یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ لا انفصام لہا، جو کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے جس نے شیطان کا اور طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لیا ہے۔ طاغوت جو ہے یہ ایک اہم لفظ ہے، یہاں صرف شیطان کا نہیں کہا گیا، کفر کا نہیں کہا گیا، طاغوت کے انکار کا کہا گیا۔ طاغوت کی مختلف تفاسیر ہیں، جن میں سے ایک تفسیر ایسی ہے جو ساری تفسیروں کو اپنے اندر لے آتی ہے، اور وہ تفسیر حضرت سیدنا امام ناطق بالحق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی۔ صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طاغوت شیطان کو کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا بتوں کو کہا جاتا ہے، تو امام جعفر صادق نے فرمایا کل ما یشغلک عن الحق فہو طاغوتک، ہر وہ چیز جو اللہ سے تمہاری توجہ ہٹا دے وہی تمہارے لیے طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہو، جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہوئے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ بت ہیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز ہے، وہ مال ہے یا دنیا ہے، جو خدا سے غافل کرے وہ بت ہے، وہ تمہارے لیے طاغوت ہے، جو چیز خدا سے غافل کرنے والی۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، چیز دنیا از خدا غافل بدن، نے کمارو نکراؤ فرزند و زن۔ فرمایا دنیا کیا چیز ہے؟ چیز دنیا از خدا غافل بدن، یہ بدن اصل میں بودن تھا، تو شعر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، وزن پورا کرنے کے لیے بودن سے واؤ کو ہٹا کر بدن حضرت رومی لکھتے ہیں۔ چیز دنیا از خدا غافل بدن، کہا دنیا کیا چیز ہے جو خدا سے غافل کر دے؟ خدا سے غافل کرنے والی چیز دنیا ہے، خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ نے کمارو نہ کراؤ فرزند و زن، دولت، چاندی، سونا، بیوی، بچوں، گھر بار کا نام دنیا نہیں ہے۔ جو خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ دنیا ہے۔ اور جو خدا کے قریب کرنے والی چیز ہو وہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کا وہ مال جو آخرت کے لیے کام آتا ہے وہ دنیا نہیں ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہی ہے۔ کل ما یشغلک عن الحق فهو باطل، ہر وہ چیز جو حق سے دور کرے، اللہ سے دور کرے، اللہ کی یاد سے غافل کرے، خدا کا خوف دل سے نکالے، وہ تیرا طاغوت ہے۔ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، عروہ کڑے کو کہا جاتا ہے، اور الوثقی یہ اس کی صفت ہے، یعنی وہ مضبوط کڑا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے یہود کے عالم تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد تشریف لے گئے، ہجرت کر کے
تو حضرت جناب عبداللہ بن سلام اس وقت ایک یہود کے بہت بڑے عالم کی حیثیت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے آئے۔ پہلی ملاقات میں آپ نے کلمہ پڑھ لیا، نہ کوئی آیات سنی نہ کوئی گفتگو ہوئی، تو فرمانے لگے کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، اتنا تو سنا تھا کہ یہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور میں چہرہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، جھوٹوں کے چہروں پر اللہ اتنی رونق پیدا نہیں فرماتا۔ میں جھوٹوں کے چہرے جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا اور چہرے پہ یہ نور ویسا ہو نہیں سکتا، اور میں صرف ان کا چہرہ مبارک دیکھنا میرے لیے ایمان کا سبب ہو گیا۔ کہ جناب عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن سلام، تو آپ نے ایک بار خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ستون ہے اور آپ اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور جب اوپر جاتے ہیں تو جہاں ستون ختم ہوتا ہے وہاں ایک مضبوط کڑا ہے، آپ اس کے ساتھ اس طرح چمٹ جاتے ہیں اور کڑے کو تھام لیتے ہیں۔ تو آپ بیدار ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ایک بڑا ستون ہے اور اس ستون پر میں چڑھتا ہوں اور آخری سرے پر ایک مضبوط کڑا ہے، میں اس کو تھام لیتا ہوں اور مضبوطی سے پکڑ لیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام یہ سن کر فرمایا انت تموت علی الاسلام، اس خواب کا مطلب اور تعبیر یہ ہے کہ اللہ تجھے مرتے دم تک اسلام پر مضبوط رکھے گا اور اسلام پر تیری موت ہوگی۔ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے اس سے منہ موڑ لیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے اس کی طرف توجہ کر لی، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اس کڑے کو تھامنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یہ آگے بیان ہوتا ہے، پہلے کفر کا ذکر ہوا، ایمان کا ذکر ہوا، اس کے بعد ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالی کچھ واقعات بیان فرماتے ہیں جہاں لوگوں نے باطل کا انکار کیا، اللہ سے دور کرنے والوں سے منہ موڑا اور اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھی، اللہ کی طرف اپنا رخ رکھا۔ اس پر پھر اللہ رب العزت کچھ واقعات کا ذکر فرماتے ہیں، اس میں سے پہلا ذکر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ کے جھگڑا کیا، حجت کی، مناظرہ کیا اور بحث کی؟ آ کر نہیں، بلکہ روایات جو مستند ہے وہ بتاتی ہے کہ اس بادشاہ کے دربار میں خود جناب ابراہیم علیہ السلام گئے۔ یہ نمرود تھا اور اس کی بادشاہی تھی، بہت بڑی بادشاہی تھی عراق میں، بابل کے مقام پر اس کا ڈیرا تھا۔ حالات ایسے پیش آئے کہ قحط کا زمانہ آ گیا اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو لوگ پھر اس نمرود کے پاس دربار میں جاتے۔ شرط یہ تھی کہ جو بھی غلہ لینے کے لیے آئے گا پہلے نمرود کو سجدہ کرے گا، پہلے اس کو سجدہ کرتے، پھر وہ کھانے پانے کی چیزیں دیتے، وہ اپنی عبادت کرواتا تھا، خدائی کا دعویٰ تھا اس کو۔ تو قوم نے مجبور کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس جائیں اور جا کر اس سے غلہ لے آئیں۔ گھر والوں نے بھی کہا کہ کھانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو آپ نے سجدے سے انکار کر دیا، آپ نے بادشاہ کے سامنے سجدے سے انکار کیا اور وہاں گفتگو شروع ہو گئی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت،
تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندہ کرنا اور موت دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے ایسے کیا کہ ایک بندہ جس کو سزائے موت ہونا تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اس بندے نے تھوڑی دیر کے بعد مر جانا تھا، اس کے لیے سزائے موت تھی، اس کو ہم نے معاف کر دیا، یہ زندہ ہو گیا۔ اور ایک بے گناہ بندے کو سامنے قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں قتل بھی کرتا ہوں اور میں زندہ بھی کرتا ہوں۔ اس نازک موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اگلی بات کی اور فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو ڈبوتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے اور دعویٰ کرتا ہے تو آج ایسا کر، سورج کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں ڈبو کے دکھا۔ یہاں پہلے بھی ایک درس میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایک بڑا نازک مقام ہے۔ عام طور پر مناظروں کا اور بحث کا اصول یہ ہے کہ پہلے جو بات چلی ہو اس کو آپ توڑ تک پہنچائیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلے، اس کے بعد اگلی بات شروع ہو۔ پہلے جو بات چلی ہوئی ہو تو عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بات ختم ہی نہ ہو اور دوسری بات کی طرف بندہ چلا جائے، تو اس کو کہتے ہیں خلط مبحث، یعنی جو گفتگو ہے، جو موضوع بحث ہے، جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کو مکمل ہی نہیں کیا اور آپ آگے چلے گئے۔ اب دیکھیں ایک عام بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں تھی، بے گناہ کو قتل کر دینا اور سزائے موت والے کو چھوڑ دینا اور اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں لوگوں کو مارتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے وقوفی والی دلیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ٹوکا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ غلط بات کی ہے اور اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ کوئی عام بندوں سے بھی پوچھ لیتے کہ یہ کوئی بات ہے، یہ بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک مجرم کو چھوڑ دیا کہ میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام آگے کیوں چلے؟ مناظروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آگے چلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات آپ نے اس کے قبول کر لی ہے، اس کی بات کو آپ نے مان لیا۔ جب اس کی دلیل آپ نے مان لی تو پھر آپ آگے کوئی بات کریں۔ ظاہری تو یہ پتہ چلتا ہے نعوذ باللہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات کو مان لی کہ ٹھیک ہے تو نے زندہ کر دیا، تو نے مار دیا، تو آپ نے فوراً کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ اس سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا فہم، ابراہیم علیہ السلام کی فراست جو نبوی فراست ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے محفل میں لوگ نعرے مارنے والے ہیں، کھانا لینے کے لیے آئے ہیں اور اس کو سجدہ کرنے والے ہیں، انہوں نے تالیاں بجا دینی تھی کہ یہ جیت گیا ہے اور یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ان تالیاں بجنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کر دی، فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے نکال کے دکھاتا ہے، یہ ذرا کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، حیران اور ہکا بکا رہ گیا وہ انکار کرنے والا، اور اللہ نے اس مجمع میں ابراہیم علیہ السلام کو عزت عطا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام پر موقع آپ نے اگلی بات کر دی، چونکہ لوگوں نے تالیاں بجا دینی تھی کہ مناظروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کسی بھی اکا دکا چھوڑ کر نیٹ پہ آپ لوگوں کے مناظرے دیکھ لیں تو وہاں کوئی بات توڑ تک نہیں جاتی، ہوا آیا ہو جاتا ہے، وہ جیت گیا، اور ہوتا یہ ہے کہ دوسرے دن دونوں ہی جشن فتح مبین منا رہے ہوتے ہیں، جیتنے والا جیت ہوتی نہیں، ہار ہوتی نہیں، ادھر بھی جشن فتح ادھر بھی جشن فتح، نتیجہ کچھ نکلتا نہیں۔ تو اس شور شرابہ بادشاہ کا دربار ہے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں ان بتوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اس بادشاہ کے دربار میں تن تنہا آپ نے حق کا پیغام سنایا اور آپ وہاں سے کوئی کھانا لیے بغیر چلے گئے، تھیلی آپ کے پاس تھی، اور یہ مستند روایت ہے، اسرائیلی روایت نہیں ہے۔ جاتے ہوئے آپ نے سوچا کہ گھر والے کہیں گے کہ کھانا کہاں سے لے گئے، رات دیر ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں ایک جگہ رک کر ریت اس تھیلے کے اندر بھر دی۔ اپنے گھر پہنچے، گھر والے سوئے تھے، مائی صاحبہ آرام فرما رہی تھی، آپ نے وہ ریت والا تھیلا چھوڑ دیا۔ مائی صاحبہ تھوڑی دیر بعد اٹھی، ابراہیم علیہ السلام آرام کر رہے تھے، انہوں نے جا کر اس تھیلے کو کھولا، اس سے آٹا نکال کر روٹی پکائی۔
ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے انہوں نے کھانا پیش کیا، فرمایا یہ کیسے کھانا تیار کیا، آٹا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جو آپ نے تھیلی چھوڑی تھی اسی سے نکالا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھ پر فضل فرما دیا ہے۔ آپ نے آگے سے کوئی بات نہیں کی کہ میں ریت لایا تھا، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ ریت کو چاہے تو آٹا بنا دے، ریت کو چاہے تو سونا بنا دے۔ یہ ابراہیمی یقین میں اللہ رب العزت نے مزید اضافہ فرما دیا۔ آپ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، جو رائے حق پہ چلنے کی طلب رکھتے ہیں، جو ظلم نہیں کرتے، ستم نہیں کرتے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ راستے آسان فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کا ظہور تھا جو اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی معجزے کی صورت میں۔ امام راضی فرماتے ہیں اس مقام پر کہ اللہ کی صفت اس کے افعال سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ کے جو افعال ہیں، اللہ کے کام، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی سمجھ آتی ہے۔ جب کوئی عجیب و غریب فعل ایسا ہوتا ہے جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتا، اس سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام وہ قدرت کاملہ والا ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی یقین میں اضافہ فرمایا۔ پھر اس کی توحید کی پہچان یہ ہوتی ہے، اللہ پہ جتنا زیادہ بندے کو یقین ہوتا ہے اتنی اس کی توحید پختہ ہوتی ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک بات کی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار میں لاہور میں ایک جگہ ایک بزرگوں نے مجھے دعوت دی، محفل تھی، عرس تھا۔ تو میں نے گفتگو کے دوران یہ بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے۔ آگ میں جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی، اور وہ سب سے بہتر کام بنانے والا۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جناب جبریل علیہ السلام پہلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ، آپ آگ میں جا رہے ہو۔ فرمایا کہ وہ جلیل جانتا تو ہے کہ اس کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو میں اس کے ہوتے ہوئے آپ سے نہیں کہہ سکتا۔ جناب جبریل علیہ السلام کی آفر تھی، آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھکرا دیا، اس لیے کہ وہ جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہے، رسول ملائکہ ہے، تو آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں آگ میں جا رہا ہوں، وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے سب کچھ، جب اسے پتہ ہے یہ ہو رہا ہے تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو میں نے وہاں یہ بیان کیا کہ کسی بندے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھ رہا ہو اور پھر اپنے ساتھ اس نے باڈی گارڈ بھی رکھے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ حسبنا اللہ نہیں کہتا جس یقین کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو مجھے علم میں نہیں تھا کہ وہ جو بندہ محفل کرا رہا تھا وہ پیر صاحب، تو وہ باڈی گارڈ استعمال کرتے تھے۔ باڈی گارڈ انہوں نے اس کے بعد آج تک 7 سال ہوئے مجھے دوبارہ وہاں نہیں بلایا، حالانکہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بعد میں لوگوں سے کہنے لگے کہ انہوں نے ہم پہ یہ چوٹ ماری ہے کہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھتے ہیں اور باڈی گارڈ بھی رکھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، باڈی گارڈ رکھنے کی اجازت ہے شرع میں، لیکن یہ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی آپ کے دشمن تھے، لوگ علاقے کے لوگ دشمن تھے، قادیانی دشمن تھے اور انگریز گورنمنٹ دشمن تھی، تو آپ عصر کے بعد گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری کرتے تھے، آپ پتھر پہ بیٹھ کے آپ عبادت کرتے تھے جس سے گھٹنے مبارک جڑ گئے تھے۔ تو پھر حکیموں نے کہا کہ گھوڑے کی سواری کریں تاکہ آپ کے یہ ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں۔ آج بھی یہ جس بندے کے آپس میں گھٹنے ٹکراتے ہوں تو فوج وغیرہ میں جا رہا ہو تو وہ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے پھر گھوڑے کی سواری کا مشورہ دیتے ہیں۔ سنت بھی ہے گھوڑے کی سواری، تو آپ گھوڑے کی سواری کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ اسی طرح ہی باہر چلے جاتے ہیں، باڈی گارڈ رکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری حفاظت میرا اللہ فرماتا ہے۔ تو جو کہنے والا تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے خذوا حذرکم، کہ اپنی حفاظت کا خود انتظام کرو، اس میں تو باڈی گارڈ رکھنے کی اجازت ہے کہ آپ باڈی گارڈ رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا جس قرآن سے آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں نا خذوا حذرکم، اسی قرآن میں یہ بھی ہے واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ خود تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا اس قرآن میں یہ آیت بھی تو ہے کہ واللہ یعصمک من الناس،
یہ وہ آیت ہے جو حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بستر پر حضور کے لیے اتری تھی۔ اس آیت سے پہلے حضور کے باڈی گارڈ ہوتے تھے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا باڈی گارڈ آج سے فارغ ہے، آج کے بعد میرے رب نے خود ہی یہ فرما دیا ہے کہ اے حبیب آپ کی حفاظت میں خود فرماؤں۔ جب آپ نے یہ بات کی تو بندہ آگے پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا واللہ یعصمک، یعصمکم نہیں ہے، یعصمک، یہ کاف واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ یہ اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک، یہ ساری دنیا سے وعدہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ سے وعدہ تھا۔ اس کاف کا مخاطب حضور ہے، یہ حضور کے لیے کاف ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے، ہم بھی اسی کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں، یعنی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گہرا تعلق ہو جاتا ہے، تو جس طرح اللہ اپنے حبیب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھاتا ہے، حبیب کے فنا ہو جانے والوں کی ذمہ داری بھی خود اٹھاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو فرمایا، امام راضی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ میں یہ بات امام حضرت قاضی اسلام اللہ صاحب پانی فرماتے ہیں کہ یہ جو توحید کا جو ذوق ہے اس ذات پر مکمل بھروسہ، فرمایا یہ جو اللہ کے ذکر میں ڈوب جانے والے صوفیاء ہیں، حقیقت کی یہ چاشنی توحید کی انہی کو نصیب ہوتی ہے، انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب ہے الاسقاط والتدبیر، میرے پاس وہ موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی علماء دیوبند نے کروایا تھا، مولانا تھانوی صاحب نے، وہ بھی مارکیٹ میں ملتا ہے، تقدیر کیا ہے کے نام سے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ عام لوگوں کا جو توکل اور یقین وہ اور ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر میں ڈوب جانے والے ہوتے ہیں ان کا توکل اور یقین اور ہوتا ہے، ان کا الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ سنت رکھا گیا کہ بیمار ہو جائیں تو علاج کریں، اور بخاری مسلم کے حدیث ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کو ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا ان کی ایک نشانی یہ ہوگی اللہ پر ان کا توکل ایسے ہوگا کہ بیمار پڑ جائیں تو علاج بھی نہیں کروائیں گے، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے۔ اب دیکھیں عام لوگوں کے لیے اور بات ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو جنت میں جو بلا حساب جائیں گے، اور یہ صحیحین کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا وہ ایسے ہوں گے وہ فال نہیں لیں گے کہ بلی گزر گئی تو ادھر چلے جاؤ، یہ ہو گیا جمعہ کا دن ہے تو کپڑے نہیں دھونے، یہ باتیں ان میں نہیں ہوگی۔ اللہ پر اتنا یقین ہوگا، اللہ پر اتنا توکل ہوگا، وہ سمجھتے ہیں کہ نفع کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے اور نقصان کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور میرا کچھ بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ حقیقی یقین ہے، اللہ تعالیٰ ذکر و فکر والے اہل دل کو نصیب فرماتا ہے۔ تو ابن عطا اللہ سکندری لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے تو اپنی مسجد کے بجائے اپنے حجرے کے اندر جماعت کروا لیتے تھے، کیونکہ جماعت سنت ہے، چاہے کسی مقام جماعت ضروری ہے۔ کیونکہ نماز آپ اگر گھر میں بھی جماعت کر لیتے ہیں تو آپ کا فرض وہ ادا ہو جاتا ہے، بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ مسجد میں جماعت ہو۔ تو وہ بزرگ کسی وجہ سے نہیں آتے تھے، تو ایک دن چلے گئے مسجد میں، امام صاحب کے نماز پڑھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، آپ کے اتنے خرچے ہیں، آپ لوگوں سے پیسے نہیں لیتے، لوگوں کو کھانے بھی کھلاتے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نماز پڑھ لوں تو آپ کو بتاتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا عصر کی نماز ہے، آپ نے پڑھ لی ہے، اب تو نفل بھی نہیں ہے، عصر کے بعد نفل کی اجازت بھی نہیں ہے، کون سی نماز آپ پڑھنے لگے ہیں؟ فرمایا میں عصر کی نماز ہی پڑھنے لگا ہوں، میں نے اپنی نماز آپ کے پیچھے خراب کی ہے، اس بندے کے پیچھے میری کیسے نماز ہو جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جو یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے کھاتے، یہ سوال بتاتا ہے کہ تجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے، زبانی تو رازق رازق کہتا ہے۔ حضرت صاحب جند رشید والے گجرات میں بہت بڑی شخصیت تھی، حضرت سائیں گور دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک بہت بڑے گجرات کے عالم تھے، میں نام نہیں لیتا، کبھی میں نے نہیں لیا لیکن مجھے معلوم ہے۔ تو وہ گئے کہنے لگے کہ آپ کا اتنا لنگر چلتا ہے، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ دیتا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں کوئی ظاہری ذریعہ تو ہوگا۔ آپ نے کہا اللہ میرا نظام چلا دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مولانا عبد الغفور زاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے،
اگر میں ایک بار یہ کہہ دیتا کہ گجرات کے فلاں چودھری صاحب میرا لنگر چلاتے ہیں اور لنگر کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، اس نے دوبارہ سوال نہیں کرنا تھا، اس کو چودھری پہ یقین ہے، اللہ کے رازق ہونے پہ یقین نہیں ہے۔ اور علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جس کو جتنا اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوتا ہے۔ جس کو اللہ پہ جتنا یقین ہو، یہ یقین اللہ کی ذات پر ملتا ہے۔ یہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ یقین کی دولت عطا فرما دیتا ہے، یہ توکل کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام راضی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اس سارے واقعے سے یہ بات سورج والی بات ہوئی اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی کی بات کی، فرمایا سارے واقعے سے یہ بات چلتی ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، نظام شمسی کو چلانے والا اللہ ہے۔ وہ چاہے تو بڑے بڑے سرکشوں اور فرعونوں اور نمرودوں کو ایک بندے کے سامنے لاجواب کر دے، چاہے تو ریت کو وہ آٹا بنا دے، یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہے۔ جتنا جتنا وہ قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے اتنا بندہ مومن پر اس کی ذات کا ادراک ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، اور ایمان بندہ مومن کا مکمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان ہے اس کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تعریف کی ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے، درس کا بھی کافی وقت ہو چکا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ اب اس شعر کی تشریح کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے دوسرے مقام پر اقبال فرماتے ہیں کہ ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق، توڑ دیتا ہے بتے ہستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ اقبال نے تقریباً ان کے 16-17 اشعار ہیں جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا کہ کس طرح ایک بادشاہ کے دربار میں جا کر تنے تنہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو للکارا، اس کو لاجواب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ اللہ اپنی ذات پر ہمیں وہ یقین اور توکل نصیب فرما دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں پیدا ہو جائے اللہ اس کی ضرورتوں کو وہاں سے پورا کرتا ہے جہاں سے اس بندے کا عوام و گمان بھی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری ضرورتیں۔ تو استاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے نہ پوچھا کرو کہ آپ کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس کی ہوتی ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے پوری ہو رہی ہے، دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا کیسے پوری ہو رہی ہے۔ جس کی ضرورتیں اللہ کہتا ہے میں پوری کرتا ہوں، اس کو میں نہیں پتہ چلنے دیتا کہ تیری ضرورتیں کیسی پوری ہوتی ہیں۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اس ضرورتیں جس کی پوری ہو رہی ہوں اس کو نہیں پتہ چلتا کہاں سے پوری ہو رہی ہیں، دوسرے کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اپنے ماننے والے کو ایک کام کیسے بناتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا